بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سنائیں گے کہ کیسے انہوں نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کیا اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کو کیا اجر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کسی دور جگہ میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت ہی غریب تھے لیکن نہایت ہی دیندار اور صبر و شاکر تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو میاں نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ہمسائے کو ہمارے حال واضح ہو جائیں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائے رکھو تاکہ ہمسائے کی یہ بدگمانی دور رہے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلائی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اڑتا ہوا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی اور کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے سیرت بی بی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسے بے خبر ہو گئی ہو کہ خبر تک نہیں۔ یہ سن کر اس عورت نے جا کر تندور دیکھا تو آگے خدا کی قدرت کا عجیب کرشمہ نظر آیا کہ تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اس میں سے روٹی نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھ دی اور وہ خود حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کی ذات تو اس سے ہزاروں تعداد کی قدرت رکھتی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ان کو اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ تو اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دیں کہ جس سے دنیا کی فکریں دور ہو جائیں اور ہم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس شخص نے ایک دن دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے حال سے اچھی طرح واقف ہے، تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا ہے، تو چاہے تو اس کی خواہش پوری کر دے۔ جب وہ شخص دعا کر رہا تھا تو اس نے اپنا ایک ہاتھ نکالا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اے اللہ کی بندی جلدی اٹھ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک نہایت ہی عمدہ مکان جو کہ جواہرات سے بنا ہوا ہے، میں اس کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہوش آنے پر میں نے پوچھا، یہ علی شان گھر کس کو ملے گا؟ تو جواب آیا کہ یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملا کہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری چاہت کے مطابق اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گی، اس طرح یہاں کے رستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی اور دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر چلا جائے، کہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے گریزاری سے عرض کی کہ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر دنیاوی لذتوں سے نجات دی اور اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موقف بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس طرح شکر ادا کروں؟ اور ابھی وہ اللہ پاک سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ پھر اچانک سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ پیارے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیاوی لالچ کے بجائے آخرت کی زندگی کے لیے اپنی زندگی کو وقف کریں، یعنی دنیاوی خواہشات کو نظر انداز کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنائیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔
یہ زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے۔